یہ کہانی ہے دو دوست کی جو کشمیر کے رہنے والے ہیں. ایک کا نام انور ہے اور دوسرے کا نام ابو ظہر ہے. تو ہم پہلے اٹھاتے ہیں انور کی کہانی. انور جو ہے وہ ایک پور فیملی سے بلانگ کرتا تھا. جو ہی دن گزرتا گیا اس کا باپ مزدوری کرتا تھا اور اس کو پڑھاتا تھا. اس کے باپ کو دو بچے تھے. ایک تھا انور اور دوسری اس کی لڑکی تھی. جو ہی دن گزرتا گیا انور لیکن بہت غصے والا تھا. کچھ دن ہوتے گئے جو ہی وہ 9th کلاس میں آ گیا تو 9th کلاس میں اس کو ایک لڑکی سے پیار ہوا. وہ اس کے پیار میں پڑ گیا. جو ہی اس نے لڑکی کو کہا تو لڑکی نے انکار کر دیا. لڑکی نے جب انکار کر دیا اب جو ہی 10th کا ایگزام ہوا 10th کے بعد وہ لڑکی شہر پڑھنے کے لیے گئی. اور جو انور ہے وہ تو اس کا باپ مزدوری کرتا تھا وہ گھر میں نہیں رہا. تو اس نے گھر میں والوں کو کہا نہیں مجھے پڑھنا ہے, مجھے محنت کرنی ہے تو مجھے شہر بھیجو پڑھنے کے لیے. لیکن اس کے اندر دل میں خیال تھا میں اس لڑکی کے پیچھے چلا جاؤں گا. تو وہ چلا گیا. اس کے باپ نے بولا کوئی بات نہیں آپ جاؤ پڑھنے کے لیے. اور اس کی بہن جو ہے اس نے پڑھائی چھوڑ دی. بولا میں بھی مزدوری کرتی ہوں آپ جاؤ شہر پڑھنے کے لیے, آپ کو سارا جو گھر ہے سنبھالنا ہے, میری شادی بھی آپ ہی کر سکتے ہو اس لیے آپ جاؤ شہر پڑھنے کے لیے. اب انور شہر پڑھنے کے لیے گیا لیکن اس کا جو اندرونی خیال بھی تھا وہ لڑکی کے پیچھے جانا. اور جب وہ چلا گیا اس کو پھر سے وہ لڑکی ملی تو اس نے پھر سے اس کو کہہ دیا لیکن لڑکی نے پھر سے انکار کر دیا. اب جو ہی اس نے 12th کا ایگزام دیا 12th ایگزام میں وہ فیل بھی ہوا. اس کو پیچھے چلتے وہ فیل ہونے کے بعد کچھ مہینے ہو گئے وہ پھر سے ہی شہر میں ہی رہا پڑھنے کے لیے. کچھ مہینے کے بعد اس نے پھر اس لڑکی کو کہا کہ نہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو اس نے انکار کر دیا. اس نے اٹھائی بلیڈ اور اپنی نس کاٹ لی. وہ خون بہنے لگا اور ادھر ایک لڑکا آیا جس کا نام ابو ظہر تھا جو اسی کے کلاس میں بچپن میں پڑھتا تھا. تو اس نے اس کو پٹی کر دی اور ہاسٹل پہ لیا. ہاسٹل پہ لینے کے بعد انور اپنے راستے چلا گیا, ابو ظہر اپنے راستے چلا گیا. تو انور اب دکھائی نہیں دے رہا ہے. انور اب پڑھنے سے مصروف رہا. تو وہ لڑکی بھی اس کو اب لڑکی ڈھونڈتی بھی ہے. وہ کہا وہ میرے پیچھے چل رہا تھا تو آج نظر نہیں آ رہا ہے لیکن وہ 3 سال سے غائب تھا. تو اور 2 سال ہوئے وہ لیکن پڑھنے لگا. اس نے محنت کی اور جب اس نے محنت کی اس نے بتایا مجھے اب گول ہے, مجھے جاب کرنا ہے, مجھے اپنے پریوار کو پالنا ہے, اپنی بہن کی شادی کرنی ہے. تو اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا. جو یہ ایگزام دینے کے لیے گیا وہ ناکام ہوا لیکن اس نے ہمت نہیں آئی. بولا نہیں یہ تو میرا پہلا سال تھا تو اگلے سال میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا. اگلے سال پھر سے ایگزام دیا. دن رات محنت کر کے سوتا بھی بہت کم تھا. اس کو اپنے گول پہ فوکس تھا مجھے جاب لینی ہی لینی ہے. لیکن جب وہ ایگزام کے لیے گیا پھر سے وہ کامیاب نہیں ہوا. وہ اس کی سلیکشن نہیں ہوئی. لیکن اس بار جب اس کی سلیکشن نہیں ہوئی تھی, جب اس کا رزلٹ آیا آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی, وہ ٹوٹ گیا نہیں. اس نے اسٹارٹ اسی دن سے پھر سے پڑھائی تو پھر سے پڑھنے لگا. یہ اب وہ پڑھنے لگا تو اس بار تیسری بار جب اس نے ایگزام دیا تو وہ کامیاب ہوا. اس نے جاب پائی. جب اس نے جاب پائی تو اس نے اسی لڑکی کے ساتھ شادی کی جس کے وہ پیچھے چل رہا تھا. اس وقت جاب تھی تو انہوں نے بھی بولا ہاں ہم شادی کے لیے تیار ہیں. اب تو شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد اس لڑکی نے کہا کیا آپ کو جاب میری وجہ سے ملی ہے کیونکہ آپ نے جو جاب حاصل کی, آپ نے جو گول حاصل کیا وہ میری وجہ سے کیا. لیکن واپس جواب دیا انور نے نہیں مجھے آپ کی وجہ سے جاب نہیں ملی, مجھے ابو ظہر کی وجہ سے.
یہ حیران ہو گئی ابو ظہب کیسے دے گا جاب، وہ تو ادھر ہی گاؤں میں پلا ہے، وہ تو شہر کبھی آیا نہیں ابھی، وہاں سے ریلیشن چل رہی ہے 12th میں بھی، تو گاؤں میں ہی پڑھ رہا ہے، لیکن جو شہر کو اس کو جانے کی طاقت نہیں تھی، لیکن گھر میں ہی محنت وہ بہت کر رہا تھا، کون؟ ابو ظہب۔ جو یہ 12th میں چڑھا تو اس کے مارکس بہت اچھے تھے، 12th میں وہ پاس ہوا ہے، تو 12th کے بعد اس نے دیکھا، اخبار کھولا تو ادھر لکھ کے تھا ایئر فورس کی جاب ہے، تو وہ خوش ہوا کہ میں تو 12th پاس ہوں، تو میرا جو گول تھا وہ پورا ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ اس کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس پورا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اس نے اپلائی کیا، ایگزام دیا، کوالیفائی ہوا، تو اب اس نے گول پایا، ہم کہیں گے ہاں اس نے گول پایا، لیکن یہاں پہ دیکھو اب تو اس کو جانا ہے کدھر؟ کشمیر سے باہر، جو بھی ایئر فورس میں تو کشمیر میں نہیں ہے، تو اس کو کشمیر سے باہر جانا پڑے گا۔ تو جو ہی اب ایک ہفتہ ہوا، گھر والے سے بھی خوش، ماں باپ خوش، اب تو غریبی کے دن چلے گئے، اب تو خوشیوں کے دن ہیں۔ اب 3 دن رہ گئے، وہ پیکنگ کر رہا ہے، 3 دن کے بعد اس کو جانا ہے، لیکن اس کو فون آ رہا ہے اس کا، جس کے ساتھ اس کو ریلیشن ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، آپ کو کشمیر سے باہر جانا ہے، اگر آپ وہاں گئے میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی ہوں، آپ کو نہیں جانا ہے۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں، ٹھیک ہے۔ اس نے وہیں پہ جاب چھوڑ دی اور وہ نہیں چلا۔ تو کچھ مہینے کے بعد، 2-3 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فون نہیں آتا ہے، فون جو ہی نہیں آتا ہے، وہ فون کرتا ہے اس لڑکی کو، لیکن ابو ظہب کا فون نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو اس نے معلوم کیا، اس کو معلوم ہوا کہ اس کا نکاح ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ۔ تو اس نے بولا اس کو ایک بار مجھ سے بات کر لو۔ ابو ظہب نے فون کیا، اس نے بات کی، تو لڑکی نے واپس کیا کہا جواب؟ بولا آپ کے پاس جاب نہیں ہے، گھر والے نہیں مانیں گے۔ تو وہ وہی پہ ٹوٹ گیا اور وہ ہمت ہارتا گیا۔ یہاں پہ ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا لینا ہے؟ کیا ہمیں یہ کہانی سن کر مزہ آیا؟ لیکن اس میں کچھ سیکھ ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ فیصلہ۔ اگر آپ صحیح فیصلہ کرو گے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ وقت پر جو صحیح فیصلہ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب آپ کا فیصلہ کیسے صحیح ہے، کیسے غلط ہے؟ تو فیصلہ تب آپ کا صحیح ہے جب آپ فیصلہ تجربے سے کرو گے، کیونکہ یہاں پہ جاب ملی کس کو؟ انور کو جب جاب ملی تو اس کا فیصلہ تب چینج ہوا جب اس کو اپنا تجربہ کس نے کہا؟ ابو ظہب نے۔ تو اس نے فیصلہ کیا تجربے کے ساتھ، اور جو یہاں پہ ابو ظہب نے فیصلہ کیا، اس نے بھی فیصلہ کیا، لیکن اس کا جو فیصلہ تھا اس نے پیار سے فیصلہ کیا۔ اگر آپ پیار سے فیصلہ کرو گے، غصے سے فیصلہ کرو گے، تو آپ سب سے ناکام ہو جاؤ گے۔ یا جذبات میں آپ فیصلہ کرو گے، آپ ناکام ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ نے تجربے کے ساتھ فیصلہ کیا تو آپ زندگی میں سب سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کے آگے چلانے والا کوئی نہیں، آپ خود ہو، ایک ہی ہو جو آپ کو چلا سکتا ہے۔ push yourself because no one else is going to do it for you. Then only thing that can stop you is you. تو خالی آپ روک سکتے ہو اپنے آپ کو، اور کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کی ناکامی کی وجہ خود ہے اور کوئی نہیں۔ اس دنیا کا دستور یہی ہے، آپ کو مشکلات آئیں گے ہی آئیں گے۔ اس دنیا کا دستور یہی ہے، اس دنیا کا دستور یہی ہے، کوئی خزانہ سانپ کے بغیر نہیں، کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں، کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں، اور کوئی کامیابی دشوار کے بغیر نہیں۔ جن میں تنہائی چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن ان کے پچھلے قافلہ ہوتا ہے۔ اکیلے آپ ہو، اکیلے رہو، اور گول کی طرف فوکس کرو، کسی کی طرف مت جاؤ، اور یہ مت سوچو کہ بیٹھ کر ہمیں خدا دے گا۔
یہ مت سوچو، کیونکہ آپ خدا کا انتظار مت کرو، خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کب اٹھو گے یہ کامیاب ہو جائے گا۔